آج 27 محرم الحرام ہفتہ کے دن صرف اللہ کے 2 نام پڑھنے ہیں، جسے پڑھنے والا رب کریم سے جو مانگتا ہے شام ہونے سے پہلے مل جاتا ہے۔ آج محرم کا آخری ہفتہ ہے اور آخری موقع ضائع مت کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ محرم الحرام کی 27 تاریخ ہفتے کا دن ہے اور ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں آئی ہوں جسے پڑھنے والا آج رب کریم سے جو بھی مانگے گا اسے مل جائے گا۔ آج یہ وظیفہ پڑھتے ہی تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے، مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا، جو ساری عمر نہ مل سکا وہ آج مل جائے گا۔ آج محرم کے آخری ہفتے میں پڑھتے ہی آپ کے نصیب کے بند تالے کھل جائیں گے۔ جنہوں نے ماہ محرم الحرام کو مہینے کو لاپرواہی میں گزار دیا اور اپنے رب کو راضی نہ کر سکے، ان سے میری ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ آج محرم الحرام کا آخری ہفتہ آخری موقع ہے۔ خدارا اس وظیفے کو ہرگز ضائع مت کیجیے گا۔ محرم کا بابرکت مہینہ کیسے گزر گیا پتہ بھی نہیں چلا۔ یہ آخری لمحات، چند آخری لمحات، قبولیت کی چند گھڑیاں باقی ہیں۔ ان قبولیت کی گھڑیوں میں مانگنے والے کو ہر شے مل جاتی ہے۔ کتنا خوش قسمت ہوگا وہ بندہ جو آج ماہ محرم الحرام کی 27 تاریخ ہفتے کے دن یہ وظیفہ پڑھے گا۔ یہ وظیفہ اتنا طاقتور ہے کہ آج اسے پڑھ کر جو بھی مانگو گے مل جائے گا، کیونکہ یہ مہینہ سال کا پہلا مہینہ ہے، یہ اللہ کا مہینہ ہے، اسے حرمت والا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اس مہینے میں اہل بیت کی شہادتیں موجود ہیں۔ آج ماہ محرم الحرام کی 27 تاریخ ہفتے کے دن جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھ لیا جائے گا، اس گھر سے تنگ دستی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اس گھر کے تمام افراد اپنے اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس گھر میں موجود بچیوں کے بہترین رشتے ہو جائیں گے۔ بے روزگاروں کو روزگار مل جائے گا، بے اولادوں کو نرینہ اولاد مل جائے گی، کاروبار کی ترقی، خوشحالی، کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ آج محرم الحرام کی 27 تاریخ ہفتے کے دن یہ وظیفہ پڑھنے سے آپ کے تمام مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ ہفتے کے دن اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ یہ وظیفہ پڑھنے والا رزق اور دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھنے والا جو منہ سے نکالتا ہے رب کریم اسے قبول فرما لیتا ہے۔ میرا رب اس سے بہتر نہیں بہترین نوازتا ہے۔ آج کا یہ وظیفہ والدین کے لیے ہے جو بیٹیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں۔ آج کا یہ وظیفہ ان بھائیوں کے لیے ہے جو گھر میں موجود ہیں، بے روزگاری کی وجہ سے پریشان ہیں، کاروبار بند پڑا ہے، پریشانیاں ہیں کہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں اور ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ یہ وظیفہ پڑھنے سے بند کاروبار چل اٹھے گا، بے اولادوں کو اولاد نصیب ہوگی۔ آج 27 محرم الحرام ہفتہ کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا۔ یہ ایسا وظیفہ ہے جو ایک بار پڑھ لے تو پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا، گھر کے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ آج جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں یہ 100% گارنٹی کے ساتھ اثر کرتا ہے۔ آج یہ وظیفہ ہر کسی کے نصیب میں نہیں آئے گا۔ یہ وظیفہ صرف خوش قسمت انسان ہی پڑھے گا۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق صرف اسی کو ہوگی جسے رب کی ذات رزق اور دولت سے نوازنا چاہے گی۔ 27 محرم الحرام ہفتے کے دن جب یہ دن آتا ہے تو وہ اپنے ساتھ نصیب اور تقدیر کے فیصلے لے کر آتا ہے۔ اس لیے آج کا یہ وظیفہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ آج کے دن یہ 1 منٹ کا وظیفہ آپ کے پورے سال کے فیصلے کرے گا۔ آپ خوشحال رہیں گے، آپ کامیاب رہیں گے، اچھا برا ہر چیز کا فیصلہ ہو جائے گا۔ میں نے بھی محرم الحرام کی 27 تاریخ ہفتے کے دن کا انتظار بڑی شدت سے کیا، کیونکہ میں بھی تو رب کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہوں۔ میں بھی تو رزق و دولت چاہتی ہوں، میں بھی دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہتی ہوں۔ میں اپنے ناظرین کو یہ وظیفہ بتا رہی ہوں کہ آج محرم الحرام کی 27 تاریخ ہفتے کے دن یہ وظیفہ کر لو، جو چاہو گے وہ ملے گا۔ محرم کا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے۔ جو کوئی نئے سال میں سکون پانا چاہتا ہے تو پھر وہ اس وظیفے کو آج لازمی پڑھ لے۔ اس مہینے کی قدر کرے۔ یہ مہینہ اپنے ساتھ خوشحالیاں لے کر آتا ہے۔ اس مہینے میں اہل بیت کی بے شمار قربانیاں موجود ہیں۔ اسلامی سال کا آغاز اہل بیت کی قربانیوں سے ہوتا ہے اور اسلامی سال کا اختتام بھی عید الاضحیٰ سے قربانی سے ہی ہوتا ہے۔ آج محرم کا آخری ہفتے کے دن ایک آخری موقع ہے، تو آئیے ناظرین اب جان لیتے ہیں کہ آپ نے اس وظیفے کو کیسے پڑھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے اعمال، ایسے بہت سے وظائف
डेली बेस पर अपलोड करती रहती हूँ। अब अमल क्या है, आज 27 मुहर्रम उल हराम हफ्ता के दिन आपको जब जहाँ जैसे वक़्त मिले आपने बावजू मुसल्ले पर बैठकर सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या आप नमाज वाला दरूद इब्राहिमी पढ़ लें। नमाज वाला दरूद इब्राहिमी की फजीलत बहुत ज़्यादा है। एक बार दरूद पाक पढ़ने के बाद आपने सबसे पहले अपने मकसद की नियत करनी है। अगर कोई गाड़ी चाहता है गाड़ी मांग ले, कोई घर चाहता है तो ये नियत कर ले कि मुझे अपना ज़ाती घर मिल जाए। अगर अपने लिए आप नौकरी के लिए पढ़ रहे हैं तो ये नियत कर ले मुझे कहीं अच्छी जगह नौकरी मिल जाए। अगर आप शादी के लिए पढ़ रहे हैं तो शादी की नियत कर लें। अगर आप कर्ज से नजात के लिए पढ़ रहे हैं तो इसकी नियत कर लें। आप किसी भी हाजत के लिए पढ़ रहे हैं उसकी नियत आज लाजमी करके बैठना। ये ना सोचना कि इंसानी अकल कहती है ये काम तो हो ही नहीं सकता, ये काम तो नामुमकिन है। आपने सिर्फ नियत करनी है और रब से मांगना है। आपकी हर नामुमकिन हाजत इंशाल्लाह मुमकिन हो जाएगी। अपने तमाम मकासद की नियत करने के बाद आपने एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज़ करना है। और सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा आपने पढ़ना है वो वजीफ़ा है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का पढ़ना। नाज़रीन, ये बात हमेशा याद रखें कि किसी भी मकसद में कामयाबी का राज अल्लाह और अल्लाह के हबीब के नज़दीक इस्तग़फ़ार है। बेशक अल्लाह के हबीब को इस्तग़फ़ार तौबा की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी आप बार बार रब करीम के सामने तौबा करते हैं, इकरार करते हैं अपने गुनाहों का, माफ़ी हो जाती है, अल्लाह राज़ी हो जाता है। सहाबा इकराम भी यही करते हैं। अहले पैगंबर रसूलों ने भी बार बार तौबा का जिक्र किया। इसीलिए कहते हैं कि किसी भी कामयाबी का राज तौबा से शुरू होकर तौबा पर ख़त्म हो जाता है। इसलिए नया साल शुरू होते ही, मुहर्रम की 27 तारीख आते ही, हफ्ते का दिन आते ही आपको अपने गुनाह का माफ़ करवाने का मौका मिल रहा है। आज मौका है, रब को मना लें, रब को राज़ी कर लें। जब आप ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़कर रब को राज़ी कर लेंगे, रब को मना लेंगे, तो आपने रब करीम से मांगना शुरू कर देना है। मेरा रब आपके पूरे साल के रिज़्क़ और दौलत का इंतज़ाम कर देगा। आप जो भी मांगेंगे, जितना भी मांगेंगे, मिलता चला जाएगा। आपने सबसे पहले ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है तवज्जो कीजिएगा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह एक बार हो गया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 2 बार हो गया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 3 बार हो गया। इस तरह से आप ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 33 बार पढ़ना है। लापरवाही में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। आपने नदामत के साथ, शर्मिंदगी के साथ, आंखों में आंसू लिए, रोते हुए, सिसकते हुए, अपने तमाम सगीरा गुनाह और कबीरा गुनाहों को याद करते हुए, अल्लाह पाक की अता और अपनी खता दोनों को जहन में रखते हुए पढ़ना है। पहले नंबर पर 33 बार ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ते साथ ही आपने अपने गुनाहों की तौबा कर ली, रब राज़ी हो गया। अब आपने दूसरे नंबर पर कौन सा वजीफ़ा पढ़ना है? आज का दूसरे नंबर का वजीफ़ा रब करीम के 2 नामों का वजीफ़ा है। ये 2 नाम रब करीम के सफ़ाती नाम हैं। आपने रब करीम के 2 नाम ये वाले पढ़ने हैं, या रज़ाकू या वहाबू। या रज़ाकू का मतलब है ए रिज़्क़ देने वाली ज़ात, ए अता करने वाली ज़ात, और या वहाबू का मतलब है ए बहुत ज़्यादा देने वाली ज़ात। आज रब करीम से तौबा करने के बाद, रब को मनाने के बाद, हर घर की ज़रूरत रिज़्क़, हर इंसान की ज़रूरत रिज़्क़ और दौलत है। हर कदम पर इंसान कामयाबी चाहता है, रुकावटों का, बंदिशों का खात्मा चाहता है। तो आपने दूसरे नंबर पर या रज़ाकू या वहाबू को बताए गए तरीके से पढ़ना है। जिस इंसानी ख्वाहिश को इंसानी अकल नामुमकिन कहती है, मेरा रब फरमाता है आज मुहर्रम की 27 तारीख हफ्ते के दिन या रज़ाकू या वहाबू पढ़कर मुझसे सजदे की हालत में मांग कर तो देखो। सजदे से सर उठाने से पहले तेरी हर दुआ, तेरी हर हाजत, तेरी हर ख्वाहिश को पूरा कर दूंगा। या रज़ाकू या वहाबू 1 बार हो गया, या रज़ाकू या वहाबू 2 बार हो गया, या रज़ाकू या वहाबू 3 बार हो गया। आपने इस तरह से या रज़ाकू या वहाबू को हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें।
آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ میرا یقین کیجئے گا اللہ کریم یا وہاب پڑھنے سے پہلے رزق کے دروازے کھول دے گا، رحمتوں برکتوں کی بارش ہو جائے گی، راستوں کی رکاوٹیں ہٹ جائیں گی۔ جب آپ دوسرے نمبر پر 11 بار یا رزاق یا وہاب کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے آخر میں ایک اور وظیفہ پڑھنا ہے جس کے بغیر یہ عمل مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ نے آخری نمبر پر جس سورت کو پڑھنا ہے یہ سورت بہت ہی زیادہ خاص ہے، اس سورت کے کمالات بہت زیادہ ہیں، یہ سورت اللہ پاک کی بہت لاڈلی سورت ہے۔ آپ نے آخر میں سورت اخلاص کو پڑھنا ہے، اسے سورت توحید بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ پاک نے اپنا تعارف سورت اخلاص سے کروایا۔ یہ سورت اتنی خاص ہے کہ جب اس سورت کو صرف ایک بار پڑھا جاتا ہے تو اللہ پاک قرآن پاک کے 10 پاروں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ جب اس سورت کو 2 بار پڑھا جاتا ہے تو 20 پاروں کا ثواب ملتا ہے۔ جب ایک بندہ اس سورت کو 3 بار پڑھتا ہے تو مکمل قرآن پاک پڑھنے کا ثواب مل جاتا ہے۔ ثواب کی نیت سے ایک بار سورہ مبارکہ کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے سورہ اخلاص کو صرف اور صرف 15 بار پڑھنا ہے۔ جیسے ہی آپ 15 بار سورہ اخلاص پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ کو مکمل 5 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب مل جائے گا۔ اس سے آپ کے گناہ مٹ جائیں گے، آپ کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، پھر آپ اپنے رب سے جو بھی مانگیں گے میرا رب آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد کے ساتھ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا وظیفہ مکمل ہو چکا، اب فوری طور پر آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں اور اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ یا رب کریم، یا اللہ، آپ کو اپنی شان کریمی کا واسطہ ہم گناہ گاروں پر اپنے گھر کے دروازے بند نہ کر، ہم سیاہ کار ہیں لیکن ہم ہیں تو تیرے ہی بندے، تیرے سوا ہمارا کوئی سہارا نہیں۔ یا ذوالجلال والاکرام، ہم تجھ سے اپنے ہر گناہ کی معافی مانگتے ہیں، جو تنہائی میں کیے، جو محفل میں کیے، جو نادانی میں کیے، جو انجانے میں کیے۔ اے اللہ، اپنی شان کریمی کے صدقے، اپنے کعبے کی عظمت کے صدقے ہمیں معاف فرما۔ آمین ثم آمین۔ دعا ہے رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ تمام دوستوں سے، بہن بھائیوں سے گزارش ہے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں لکھ کر ضرور شیئر کیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔